السلام علیکم جی، آج ہم ناول پڑھیں گے خلش۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ ساجدہ نے بیرونی دروازے سے جھانکتے ہوئے دکھ بھری نظروں سے سامنے والے دروازے پر موجود مہمہ کو غضب برساتے دیکھا تھا۔ مقابل کھڑی مہر بانو زمین میں گڑ سی گئی تھی، چہرے سے ندامت صاف ظاہر تھی۔ مہمہ کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ اور آنکھوں میں خاص چمک تھی۔ ساجدہ کو پکا یقین تھا کہ یہ سب اسے دکھانے اور جلانے کے لیے کیا گیا ہے۔ سچ بھی یہی ہی تھا کہ مہر بانو کی تذلیل پر اس کا دل دکھا تھا۔ وہ رخصت ہو کر اس گھر میں آئی تھی تو ساتھ ہی مہر بانو کو بھی بھیجا گیا تھا۔ مہر بانو جو بچپن سے اس کے ساتھ پل کر جوان ہوئی تھی، ملازمہ سے زیادہ اس کی سہیلی تھی۔ مہمہ نے دھاڑ سے دروازہ بند کر دیا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے مہر بانو کو اندر بلا لیا۔ وہ نہ بھی بلاتی تو اسے آنا ہی تھا۔ پیسوں کی کمی تھی تو مجھے بتایا ہوتا، چند پیسوں کی عوض اپنی تذلیل کرانے کا بھوت کیسے سوار ہو گیا تم پر؟ ساجدہ خفگی بھرے انداز میں بولی۔ بس جی، مہنگائی نے کمر توڑ رکھی ہے۔ اطہر بھائی نے کام کرنے کا کہا تو میں انکار نہ کر پائی۔ انکار کرتی بھی تو الزام آپ پر آتا کہ آپ نے منع کر دیا ہوگا۔ ویسے بھی وہ صرف آپ کو چڑھانے کے لیے مجھے باتیں سنا رہی تھیں کہ دیر سے کیوں آئی ہو۔ ان کا مقصد تو صرف آپ کو تکلیف پہنچانا تھا، ورنہ کل تو میں اس سے بھی زیادہ دیر سے ہی گئی ہوں گی۔ مگر ایک لفظ نہ بولی تھی۔ بانو نے حقیقت پر مبنی تجزیہ پیش کیا تو ساجدہ خاموش سی ہو گئی۔ پہلے بیٹے کی شادی پر دل میں جہاں سوار مان تھے، وہیں ایک خدشہ بھی پھن پھیلائے ناگ کی مانند موجود تھا۔ سالوں لگا کر جو ایک ایک خوشی دامن میں سمیٹی تھی، وقت کی کسی تند و تیز آندھی کی نظر نہ ہو جائے۔ خوف، ڈر، وہم اور اندیشے ہمیشہ یوں ہی نہیں دل میں پنپ جاتے، اکثر کسی حادثے کا ہی پیش خیمہ ثابت ہوتے ہیں۔ وہ ایک اصول پسند عورت تھی۔ 5 برس قبل شوہر کے انتقال کے بعد جوڑ توڑ کرنے کی جو عادت پڑی تو آٹا، گھی، تیل، نمک سب ناپ تول سے استعمال کرنے لگیں۔ ضرورت سے کچھ زیادہ حساس ہو گئیں، جبکہ مہمہ کے سر پر تو زیادہ تر سسرال والوں کو اپنے ہاتھ کے ذائقوں کا سیر کرنے کا بھوت سوار رہتا۔ ہمہ وقت یوٹیوب کے ریسیپی شوز چلتے رہتے اور ساجدہ کا بنا بنایا ڈسپلن خاک میں مل جاتا۔ پہلے سوچا کہ شروع میں نئی نویلی بہو کو ٹوکنا مناسب بات نہیں، چند روز کا شوق چڑھا ہے اتر جائے گا، مگر وہ تو کچن میں صبح شام دوپہر ڈیرا ہی جمائے رکھتی تھی۔ تنگ آ کر ساجدہ کو شکایت لگاتے ہی بنی۔ اطہر کے سمجھانے پر وہ منہ پھیلا کر رہ گئی، کام سے مکمل طور پر ہاتھ کھینچ لیا۔ ساجدہ نے کلمہ شکر ادا کرتے ہوئے اسی پر اکتفا کیا۔ اسے بلا وجہ الجھنے کی عادت نہ تھی اور نہ ہی اپنی مرضی دوسروں پر مسلط کرنے کا کوئی شوق تھا۔ سوچ سفر کے گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ مہمہ امید سے ہوئی تو جیسے ساجدہ کی امید بھر آئی۔ اس گھر میں کسی بچے کی کلکاریاں گونجیں کئی برس گزر چکے تھے۔ قدرت نے بیٹی کی رحمت سے تو نوازا نہیں تھا، سو پہلی بہو کے ہاں بیٹی کی پیدائش کی دعائیں مانگنے لگی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دعائیں وظائف میں ڈھل گئیں۔ مہمہ ان دنوں ہتھیلی کا چھالا بنی ہوئی تھی۔ ساجدہ کو یوں بھی بیٹی نصیب نہیں ہوئی تھی تو دل و جان سے اس کے نخرے اٹھا کر خوش محسوس کرتی۔ آخری مہینے میں ساجدہ کے ہاتھ میں ہمہ وقت تسبیح اور پیشانی پر تفکر کی لکیریں رہنے لگی تھیں۔ بہو کی ذمہ داری سے خیر و خیریت سے سب کدوش ہونا چاہتی تھی۔ بالآخر وہ وقت بھی آن پہنچا اور مہمہ صبح سے آہستگی سے اٹھتے دردوں سے آگاہ کر رہی تھی۔ ساجدہ خود کو اماں بھی اپنی ساس محسوس کر رہی تھیں۔ وقت جیسے سالوں کا سفر طے کر گیا تھا۔ وہ ماں کی طرح گرم دودھ میں دیسی انڈا پھینٹ کر مہمہ کو پلا کر کچن میں آ گئیں۔ اماں اسپتال چلتے ہیں۔ کچھ دیر بعد اطہر ان کے پیچھے آیا۔ انہیں اچھی طرح یاد تھا کہ اماں بھی ایسے دودھ کے بعد کیا دیا کرتی تھیں، سو مطمئن انداز میں گویا ابھی کہاں، ابھی تو وقت ہے بیٹا، ذرا وقت گزر جائے تو لے جائیں گے ڈاکٹر کو، زیادہ وقت مل جائے تو آپریشن کر دیتے ہیں، چیٹ پھاڑ کرنے کا بہانہ چاہیے ہوتا ہے انہیں۔ وہ ابلتے قہوے کو کپ میں انڈیلتے ہوئے بڑے جہاں دیدہ انداز میں بولیں۔ اطہر آپریشن کا نام سنتے ہی مزید سہم گیا۔ خیر، قہوہ پینے کے بعد مہمہ کی حالت ایک دم بگڑنا شروع ہو گئی۔ بھاگم بھاگ اسپتال پہنچے، مگر چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے اطہر کے دستخط دے کر مہمہ کو آپریشن تھیٹر بھیج دیا۔ مگر وہ آپریشن کے بعد بھی صاحب اولاد نہ ہو سکے۔ مردہ بچی کو جنم دینے اور یہ تلخ حقیقت جان لینے کے بعد ان پر مردنی چھا گئی۔
آنکھوں سے سیل رواں تھا کہ رکنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ ڈاکٹر نے تاخیر سے اسپتال پہنچنے کو بچی کی موت کی وجہ قرار دے دیا۔ اطہر کو اتنی غیر ذمہ داری کا ثبوت دینے پر اچھی خاصی کلاس لی۔ وہ خود صدمے کی کیفیت میں تھا اور خود کو ایک مجرم تصور کر رہا تھا۔ بجلی تو ساجدہ پر بھی گری تھی۔ امیمہ کا حد سے زیادہ خیال رکھنے کا انعام یہ ملا تھا۔ لمحوں میں ساجدہ کو دنیا گھومتی ہوئی لگی تھی۔ قاتل، تم قاتل ہو، میری بچی کی قاتل۔ اسپتال سے آنے کے بعد امیمہ نے ان سے پہلی بات یہ کی تھی۔ وہ لرز کر رہ گئی تھی، لب کپا گئے، الفاظ ندارد تھے۔ بانو ان کا ہاتھ پکڑ کر امیمہ کے کمرے سے باہر لے گئی۔ امیمہ نے ماں کو فون کر کے بلایا اور میکے چلی گئی۔ اطہر نے روکنے کی کوئی صحیح نہ کی۔ وہ اب ماں سے کھنچا رہنے لگا تھا۔ امیمہ نے واپس آنے کے لیے الگ گھر کی شرط رکھ دی۔ اطہر تو ویسے بھی ازالہ کرنے کی راہ سوچ رہا تھا۔ فی الفور سامنے والا مکان جو ساجدہ نے شوہر کی زندگی میں کمیٹیاں ڈال کر خرید لیا تھا اور خرید کر کرایہ پر چڑھا رکھا تھا، اس کو خالی کروا کر وہاں اپنا سامان سیٹ کر لیا۔ ماں سے پوچھنا تو درکنار، آگاہ کرنا تک گوارا نہ کیا۔ مہربانو ساجدہ کو سکتے کی اسی حالت میں دیکھتی اور تسلی دیتی۔ اچھا ہے نا، ذرا دور رہیں گے تو آپ کو ہر وقت کے اس احساس جرم سے نجات ملے گی۔ کبھی کبھار کا سامنا ہو مگر اچھا ہو۔ امیمہ اور اطہر کے جانے کے بعد دن اسی ڈگر پر چلے آئے۔ گھر یا کچن کے کاموں میں کوئی مداخلت کرنے والا نہیں تھا۔ کام برسوں پرانے طریقے سے ہی کرتی، مگر ٹانگوں میں پہلے والی جان نہیں رہی تھی۔ بازوؤں میں وہ ولولہ اور جوش جذبہ اب ندارد تھا جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ حالت خراب رہنے لگی تھی۔ امی، میں نے ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لی ہے، آج شام آپ تیار رہیے گا، ہم آپ کے چیک اپ کے لیے جائیں گے۔ دوسرے نمبر کا بیٹا اظہر، جو اسے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کیا کرتا تھا، وہ اس بات کا متعارف تھا کہ کس طرح باپ کے انتقال کے بعد ماں نے اس گھر کو سنوارنے میں اپنی تمام تر قوتیں مستعمل کی تھیں۔ ساجدہ کے مختلف ٹیسٹ ہوتے رہے، ساتھ ہی اظہر کی پیشانی پر شکنوں کا جال گرفت پکڑتا رہا۔ ڈاکٹر کا اندیشہ حقیقت کا بھیانک روپ دھاڑ کر سامنے آ موجود ہوا۔ اس نے ان 2 سالوں میں پہلی بار بھائی کے در پر دستک دی تھی۔ دروازہ کھولنے کے بعد اطہر اسے سامنے موجود پا کر ششدر رہ گیا تھا۔ دل میں کچھ انہونی کا خیال خوف کی لپیٹ میں پھیلا تھا۔ وہ اندر آنے کا بھی نہ کہہ سکا۔ بھائی، امی کو کینسر ہو گیا ہے۔ وہ بھول گیا تھا کہ یہ وہی بھائی ہے جس کی موٹر سائیکل سٹارٹ ہونے اور رکنے کی آواز سن کر ماں صبح شام آنسو حلق سے نیچے اتارتی ہے۔ وہ یہ بھی بھول گیا کہ ایک بار گھر کی دہلیز پار کرنے کے بعد اس بھائی نے دوبارہ وہاں قدم نہ رکھا تھا۔ وہ بس گلے لگ کر اس کندھے پر آنسو بہا رہا تھا جس میں سے باپ کی سی مہک اٹھ رہی تھی۔ امیمہ کو اس بات کا علم ہوا تو خوشی سے جھوم اٹھی۔ اپنے کیے کی سزا مل کر رہتی ہے۔ میری بچی ماری تھی تو خود بھی کینسر کا شکار ہو گئی۔ سچ ہے کہ اپنے کیے کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ اطہر خاموش رہا۔ دل اس کی تردید کرنا چاہ رہا تھا مگر لبوں پر قفل پڑ گیا، ذہن الفاظ سے خالی ہو گیا۔ کبھی کبھار وہ مہربانو سے بڑے غم زدہ انداز میں کہتی، ذرا با اختیار ہونے کے بعد ہم کیوں اپنی زندگی کے تجربات سے دوسروں کی زندگیاں ناپنے لگتے ہیں؟ بانو، یہ ناپ تول تو اوپر والے کے کام ہے۔ کبھی کبھی ہم اپنے بڑے ہونے کا اچھا ثبوت پیش نہیں کرتے۔ دل کی خلش تھی کہ کسی طور مٹنے کا نام ہی نہ لیتی۔ امیمہ کے ہاتھ گویا مشغلہ آ گیا تھا۔ اس کے نزدیک قدرت کی جانب سے ساجدہ کا گناہ ثابت ہو گیا تھا۔ وہ اسے ثابت کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی، انہیں تکلیف پہنچا کر دلی سکون حاصل کرتی۔ ساجدہ خاموش رہتی۔ یہ خاموشی مجرم کی تھی کہ صابر کی؟ مہربانو دل ہی دل میں اندازے ہی لگاتی رہتی۔ ساجدہ نے جھٹ پٹ اظہر کا سادگی سے نکاح اور چھوٹے بیٹے کی منگنی کر دی تھی۔ زندگی کا کچھ بھروسہ نہ تھا۔ جاتے جاتے جو فرائض بچے تھے ان سے سبکدوش ہونا چاہتی تھی۔ امیمہ ایک روز مٹھائی کا ڈبہ لیے چلی آئی، چہرے پر طنزیہ اور فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ جاتے ہوئے زبان کا زہر بھی مٹھائی کے ساتھ شامل کر دیا۔ مبارک ہو، دادی بننے والی ہو، اب میرے بچے کو مار کر دکھانا۔ ساجدہ ایک بار پھر زمین میں گڑ کر رہ گئی۔ نیکی یوں بھی گلے پڑتی ہے اور بہت برا پڑتی ہے۔ اس بار وہ سچ مچ زمین میں گڑ گئیں، مٹی اوڑھ لی اور
دنیا سے کنارہ کر لیا۔ ایک لمحے کے لیے امیمہ کا دل لرزا تھا اور پھر وہ اپنے دل پر تعجب کرتی بڑبڑا اٹھی تھی، اچھا ہے، خس کم جہاں پاک۔ جب قسمت کا لکھا قدرت کیٹل فیصلے کا روپ دھار لے تو زمین والوں کی مثبت کوششیں منفیت کا روپ دھار لیتی ہیں۔ بہت زیادہ بی پی ہائی ہونے کی وجہ سے بچہ جانبر نہ ہو سکا، ڈاکٹر نے دکھ بھرے لہجے میں کہتے ہوئے نومولود کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ اتھر کو تھماتے ہوئے آگاہ کیا۔ ایک ہفتہ آئی سی یو میں زندگی کی جنگ لڑ کر وہ اپنے کمرے میں لیٹی خالی نظروں سے چھت کو اور کبھی اپنے ویران پہلو کو تک رہی تھی، جسے آباد کرنے کے خواب کتنی ہی راتیں وہ جاگ کر گزار چکی تھی۔ اسے لگا تھا کہ ابھی خالہ ساجدہ کمرے میں داخل ہوں گی تو وہ سب سے پہلے اپنے برے رویے کی معافی مانگے گی، وہ انہیں صاف بتا دے گی کہ اسے بخوبی سمجھ آ گیا ہے کہ سزا کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بعض معاملات صرف اللہ کے سپرد کرنے کے لیے ہی ہوتے ہیں جنہیں انسان اپنے اختیار میں لیتا ہے، تو دل میں سدا باقی رہ جانے والی خلش اور ہاتھ میں خساروں کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ امید ہے آپ کو میرا ناول ضرور پسند آیا ہوگا، میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔